ہوس پرستی، جس میں انسان اپنی مادی لذتوں کی تکمیل کے لیے کسی کی خواہش کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، جیسے اس وقت زلیخا نے کی، مادی اپنی غرائز کی تکمیل کے لیے۔ اس لسٹ کا کوئی تعلق عشق سے نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عشق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اس لسٹ میں، ہوس پرستی میں، اس جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا سے خاص طور پر اور انڈین میڈیا سے یہاں پر اور اس کے پیچھے پیچھے ہمارے اپنے میڈیا سے جو یہ عشق و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں 99.9% کیا ہے؟ لسٹ ہے، ہوس پرستی ہے، شہوت رانی ہے، اور اس کا کوئی تعلق اس عشق سے نہیں ہے جس کے بارے میں عرفاء نے اور شعراء نے اپنے کلام میں اور اس میں بیان کیا ہے۔ عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، ابھی عشق حقیقی تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی مقدس۔ خود عشق مجازی بھی مقدس ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک چیز پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم میں تبدیل ہونے والے کچھ کیمیکل ریئیکشن سے، کچھ جنم لینے والے کیمیکل ریئیکشن سے۔ کیا وجہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، ان کے اندر سینسیشنز، حسیات دیکھ کر اور اسٹیمولیٹ ہونے کی اور فوراً اس طرف مائل ہو جانے کی اتنی زیادہ استعداد کیوں موجود ہوتی ہے؟ اور جیسے جیسے انسان کی ایج گزرتی جاتی ہے، عمر ڈھلتی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے خواہشات اس کی جوان ہوں، لیکن اس کے اعضاء میں اب وہ اسپارک اور وہ لپک جھپک جو نوجوانوں میں ہوتی ہے اس کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اٹس آل کیمسٹری۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جن سے مخالف میں انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اگر اٹریکٹ نہ ہو تو وہ اتنے ساری ذمہ داریاں اپنانے کے لیے شاید کبھی آمادہ بھی نہ ہو کہ وہ بچے ہوں اور ان کو پالے اور ایک خانوادہ اور ایک گھرانہ تشکیل دے، ان کی تعلیم کا اور تربیت کا اور کھانے پینے کا اور اس کا اور اس کا حساب کرے۔ تو اس کے لیے ایک انگیزہ ہے، ایک موٹیویشن ہے فزیکل ورلڈ میں، اپنی جگہ اچھی چیز ہے۔ اس لحاظ سے کہ اگر آپ نسل کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیاس رکھیے کہ آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ پانی پی لیجئے۔ پیاس انڈیکیشن ہے، صرف ایک انڈیکیٹر ہے، سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، اندر سے اطلاع آتی ہے، آپ پانی پی لیتے ہیں۔ بھوک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے سیلز کافی ڈیمیج ہو گئے، ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، آپ کے جسم میں بہت سارے کیمیکلز کی کمی ہو گئی، وائٹامنس کی کمی ہو گئی ہے، آپ کچھ کھا پی لیجیے تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے۔ بھوک اس لیے لگتی ہے، انڈیکیشن۔ یہ والا جذبہ جو ہے لسٹ کا، یہ بھی ایک تاکہ آپ نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ اور وہ لیکن جس طرح سے جب بھی بھوک لگے آپ مٹی تو نہیں چاٹنے لگتے، آپ کیچڑ تو نہیں پھینکنے لگتے، گٹر کا پانی تو نہیں پیتے پیاس لگنے پہ۔ آپ کا کوئی چوائس ہوتا ہے، کوئی سلیکشن ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی انتخاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے اس مسئلے کے اندر بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی ہے اب آپ اس کو کسی بھی طرح سے اس کو دبائیں، چاہے آپ کو خاک چاٹنی پڑے، چاہے کیچڑ پھینکنا پڑے، چاہے آپ کو کچھ، اس کے لیے اسلام نے راستے رکھے ہیں۔ بھائی آپ شادی کیجئے، بیاہ کیجئے، اپنا اس کے طریقے ہیں اور اس کی تسکین ہو جائے گی۔ تو یہ والی چیز ایک فزیکل، ایک وہ ہے کیمسٹری ہے، اس کا کوئی تعلق عشق سے نہیں ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق اس کے برعکس چیز ہے۔ عشق میں اور لسٹ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ لسٹ میں اور شہوت میں آپ کسی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہتے ہیں، اور عشق یہ ہوتا ہے کہ جس کے عشق میں آپ مبتلا ہوتے ہیں اس کے رنگ میں رنگ جانا چاہتے ہیں، اس کی خواہشات کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہے ویسا کرنا چاہتے ہیں آپ۔ دیکھیے 180 ڈگریز کا فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کسی کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہنا اور کسی کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے شاید علامہ طباطبائی اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان نے فرمایا ہے کہ عشق حقیقی کا راستہ عشق مجازی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور جب زلیخا کو بھی یہ بات، اس بات کا احساس ہو گیا، اور قرآن مجید میں جو آیت ہے جو علماء کرام اکثر بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ زلیخا کا ہی جملہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، پاک نہیں کہتی، میرا نفس تو نفس امارہ ہے، برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ جب زلیخا نے یہ سمجھ لیا اور آیت الہی کے طور پر زلیخا کو بڑھاپا آنے کے بعد جوانی پلٹا دی گئی، تب زلیخا نے کہا کہ میں جس یوسف کے حسن کی خریدار تھی، جب میں نے اس یوسف کے خدا کا جلوہ دیکھ لیا تو اب میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں۔ جس خدا نے ایسا یوسف جنم دیا ہے، جو ایسے حسن کو اور ایسی خوبصورتی کو جنم دیتا ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو عشق مجازی زلیخا کو کہاں سے کہاں تک؟ وہاں تک لے گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشق اور محبت کا راستہ اختیار کریں تو سب سے پہلے اپنے اس لسٹ کو اور ان فیلنگز کو، جو بہت ہی سطحی اور بہت ہی فضول سی، اگر آپ انہی کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو آپ کو سوچیں اچھا لگتا ہے کسی انسان کو یہ اچھا لگے گا کہ ابھی اب یہاں سے باہر جائیں اور باہر نکلیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں، میں تو جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلہ تو پتہ نہیں وہ چٹورستان بنا ہوا ہے، یعنی وہ یہاں سے وہاں تک دونوں طرف باربیکیوز اور یہ اور وہ، جہاں سے آپ گزریں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہو۔ فرض کر لیے وہ میرے محلے سے آپ گزر رہے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا ایسا کوئی محلہ ہے یا نہیں ہے اس طرح سے کنجسٹڈ، اس میں قریب قریب کھانے پینے کی بہت ساری دکانیں ہوں، ہو سکتا ہو آپ کے یہاں بھی۔ اگر ہم وہاں سے گزر رہے ہوں، آپ خود اپنی شخصیت کو کیسا محسوس کریں گے کہ ہر چرغے کے اوپر آپ کی نتیجی نظر ہو، ہر سجی کو آپ حسرت سے دیکھ رہے ہوں، ہر تکے کو، ہر کٹاکٹ کے کان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ موسیقی کا رس گھل رہا ہے، آپ خود اپنے آپ کو ہلکا نہیں محسوس کریں گے؟ ٹھیک ہے بھوک لگ رہی ہے، ختم بات، گھر جا کے کھا لیں گے کچھ، جب پیسہ ہوگا، موڈ ہوگا، کوئی بات بنے گی، کچھ ہوگا تو یہ کھا لیں گے، ورنہ ابھی کوئی بات نہیں، دال روٹی زندہ باد۔ اب تو دال بھی اتنی مہنگی ہوئی ہے ویسے، کوئی مسئلہ نہیں، پیٹ بھرنا ہے نا، حلال غذا کھانی ہے، کھا لیں گے، گھر جا کے کھا لیں گے۔ یہ کیا کہ آپ دکان سے جب گزر ہی گئے، بازار سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ ادھر نظر ادھر نظر، یہ خیال اور وہ خیال، دعوت میں جانا ہے، رات کو 11 بجے معلوم ہے دعوت ہے اور 1 بجے کھانا ملے گا، آپ نے نہ ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا اس آسرے میں کہ وہاں جا کے، اور آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ دعوت کا جو خیال ہے نا، جو اس کی لذت ہے کہ دعوت ملے گی، وہ کہیں زیادہ لذت بخش ہوتی ہے بنسبت مطلب اس دعوت کی بنسبت جو خود آپ کھاتے ہیں، تو کھاتے بھی اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا اس کے خیال سے مزہ آ رہا ہوتا کہ دعوت میں جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اپنی شخصیت کو اگر آپ بھاری بھرکم رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، خواہشات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، جب ہر چیز اپنے وقت سے، ہر چیز اپنے طریقے سے، ہر چیز اپنے سلیقے سے، میں کیوں اپنی پیاس کو اور اپنی بھوک کو بھڑکاؤں بلا وجہ؟ یہ تو ایسے ہی آپ نے روزہ رکھا ہوا، صبح سحری کی، شام کو افطار کرنا ہے، اب کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے کھانا پکانے کے، ڈالڈا کا دسترخوان اور فلاں کا دسترخوان پلٹ رہے ہیں سب، یہ روزہ ہے؟ بھائی اللہ کی خاطر آپ نے بھوک برداشت کر لی ہے تو برداشت کر لیجیے نا، شام کو مل ہی جائے گا جو اس کو نصیب ہوگا آپ کا۔ جو برداشت کرنے میں اور اپنا منہ ان چیزوں سے موڑ لینے میں جو آپ کی شخصیت بنتی ہے، اور جب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں افطار کرتے ہوئے، پروردگار اور اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ من ذالک احسان دھرتے ہیں کہ تیری خاطر میں نے روزہ رکھا، تیری خاطر میں افطار کر رہا ہوں، تیری خاطر میں تمام لذتوں سے منہ موڑا ہے، تو اس کے جواب میں خدا کیا فرماتا ہے؟ اس روزے کی جزا میں خود ہوں، برداشت کیجیے۔ در جوانی پاک کردن شیوہ پیغمبری، مشکل ہے جوانی میں پاکیزگی اختیار کرنا، اس راستے میں کوشش کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ آپ آنا چاہتے ہیں اس راستے میں، موسٹ ویلکم۔ نہیں اب گھٹیا بننا چاہتے ہیں تو بھائی ویسٹ میں بہت مثالیں ہیں آپ کے پاس، ایک سے بڑھ کر ایک، اور ان کی خواہشات کی تکمیل آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہیں ہو پاتی، ایک جہنم کی طرح کہ حل من مزید، حل من مزید۔ وہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر پاتے،
بیوی چھوڑ دیجئے، شادی ہو یا نہ ہو، ایک عورت پر اکتفا نہیں کر پاتے، عورت پر اکتفا نہیں کر پاتے، انسان پر اکتفا نہیں کر پاتے. حل من مزید، یہ بھڑکنے والی آگ ہے. آپ بھڑکانا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، بھڑکائیے، لیکن راستہ آپ کے پہ ڈاؤن ورڈ ہے، اوپر نہیں جا سکیں گے، نیچے نیچے آئیں گے. اور دوسرا راستہ ہے کہ کنٹرول کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں باکرامت باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. باتقوا یعنی جس کی بریکیں مستحکم ہو، بے تقوا وہ جس کی بریک فیل ہو. آپ کو اپنی نظروں پہ قابو نہیں ہے، بس میں گزر رہے ہیں، معلوم ہے کہ سامنے سے گرلز کالج ہے، چھٹی کا وقت ہے. کیا مشکل ہے کہ بس تو گزر جائے گی وہاں سے؟ میرا خیال ہے مشکل سے 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر، اسٹاپ بھی نہیں ہے وہ، فرض کر لیجیے. یہ 10 سے 15 سیکنڈ تک آنکھیں بند کر لینا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کی خاطر مشکل ہے، مشکل ہو رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، گھوم جائیے، اپنا رخ ادھر کر لیجیے، یہ بھی مشکل ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا دین کو. آنکھ بند کر لیجیے، سر جھکا لیجیے، منظر تبدیل کر لیجیے، رخ پھیر لیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک نظر پڑے گی تو دوسری نظر پڑنے کا بھی امکان ہے، اور چونکہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے تو شاید پہلی نظر میں ہی اشکال ہو، لیکن یہ تو گڑبڑ ہے. وہاں روک لیجیے اپنے آپ کو. ایک بار روکیں گے، 2 بار روکیں گے، 3 بار روکیں گے، 4 بار روکیں گے، 5 بار روکیں گے، آہستہ 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 آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا، وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ پھر کوئی تصویر بھی کوئی آپ کو نامحرم کی دکھائے تو آپ کہیں گے بھائی رہنے دو، رہنے دو. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پہلے ایک نظر پڑے گی، پھر دوسری نظر پڑے گی، پھر کبھی دل چاہے گا کہ یہ جب اسٹاپ ہے تو میں یہاں اتر جایا کروں، پھر وہاں گلی کے کونے پہ کھڑے ہونے شروع ہوں گے، پھر دوستوں سے ذکر ہوگا، پھر اور فینٹیسائز کرتے 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 پھر کسی کا پیچھا پکڑیں گے، کبھی مار کھائیں گے، کبھی جوتے کھائیں گے، کبھی کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اور پھر وہ ساری کہانیاں جو ہوتی ہیں. آپ کی شخصیت کہاں گئی؟ ملیمیٹ ہو گئی نا، گر گئی نا. آپ اپنی نظروں میں گرے یا نہیں گرے؟ اور ایک بات بتائیے، چلیے آپ فرض کر لیے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے عشق ہی سمجھ لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہوں، میں پہلے بزرگوں سے معذرت کر چکا ہوں، میں نوجوانوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیول پہ بات کروں. کسی کی محبت میں کوئی مبتلا ہو اور جا کے روز ان کا دیدار کرنا چاہے کھڑکی کھول کر کہ وہ محترمہ نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، آپ اگر کوئی جائے اور روزانہ بھائی کے ان سے بھائیوں سے اور محلے والوں سے پٹ کے اور گالم گلوچ ہو کے اور واپس آئے، لہو لہان ہو کر واپس آئے، تو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار جتنی دفعہ وہ پٹیں گے وہ ان صاحبہ کی نظر میں ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوگا کہ دیکھو یہ میرا جو ہے کتنا چاہنے والا ہے اور تمام رکاوٹیں توڑ کر اور میرے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر اور کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے بھی مجھے حاصل کر لے اور میں اس کی بیوی بن جاؤں، ہے نا. لیکن اگر ان محترمہ کو یہ پتہ چلے کسی دن کہ صبح 9 سے 11 کے درمیان آپ یہاں آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، یہاں سے ہو کر واپس جاتے ہیں، اور 11 سے 1 کسی چوتھی گلی میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی وقت رہے گی ان کے دل میں آپ کی؟ بتائیے، کوئی وقت رہے گی؟ آپ اسی لحاظ سے سوچ لیجئے بھائی کہ زندگی میں ایک خاتون سے شادی کرنی ہے نا آپ کو، تو کیوں اپنا ریکارڈ خراب کرتے ہیں؟ کیوں اپنی کریڈیبلٹی مٹی میں ملاتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے بارے میں یہ ریکارڈ قائم کرتے ہیں یہ تو کوچنگ سینٹرز کے باہر پائے جاتے تھے، یہ تو گرلز کالج کے چکر لگایا کرتے تھے، یہ تو ان گلیوں میں آتے جاتے تھے،